زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. اور بطور خاص جیسا کہ ابھی علم و علماء میں ذکر ہوا، آج چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اہتمام کر رہے ہیں، تو ظاہر مسائل سیکھنے کے بعد اگر کوئی عمل کیا جائے گا تو اس میں زیادہ حسن پیدا ہو جائے گا، آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. تو اس لحاظ سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. ویسے جنرل جتنے کوشچن ہیں انہیں بھی ہم خیر مقدم کریں گے آپ کے سوالات کا. تو چلتے ہیں قبلہ کی جانب. مفتی صاحب، پہلے آپ کے پاس جو آن لائن، چونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے بہت سے سوالات مفتی صاحب کے پاس ہیں، اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں پہلے کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. تحصیل و ضلع وزیرآباد، پنجاب، پاکستان، باگڑیاں کونا سے عارف بھائی عرض کر رہا ہوں جی جناب. کہ کیا معتکف غسل کر سکتا ہے؟ اور دوسرا نا یکسوئی کے لیے پردے لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاپ لی جا سکتی ہے حیلت رمضان کے مہینے میں آج کل لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا لیا جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں انہیلر لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ضرور شامل کریں گے. آپ کے سوال کو بہت جلدی میں ہوتے ہیں نا آپ لوگ، تو تھوڑا سا سکون سے سوال کریں گے تو سکون سے جواب بھی انشاءاللہ. جی صاحب. جی، ایک یہ مجھ سے پوچھا تھا کہ اعتکاف میں عورت جائے اعتکاف میں کسی کو ساتھ رکھ سکتی ہے کیونکہ رات میں ڈر لگتا ہے. تو جی بالکل، اگر ایسا ہے تو کسی کو رکھ سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پھر ایسی کوئی فضول گفتگو نہیں کہ بیٹھ کے باتیں شروع کر دیں. صرف وہ خوف ہی ختم کرنا مقصود ہو اور باقی اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں تو اس کی گنجائش ہے. دوسرا، معتکف ہمارے نزدیک، ہم نے جیسے ابھی بیان میں کہا تھا کہ فنائے مسجد مسجد کے حکم میں ہے، لہٰذا معتکف وہاں پر جا کر پیسٹ کر سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ. وہاں پر اگر غسل خانہ موجود ہے تو ٹھنڈک کے لیے بھی غسل کر سکتا ہے. اچھا. ہاں، کیونکہ بعض اوقات ایسی مسجدیں ہوتی ہیں جن میں اتنی ہوا نہیں ہوتی تو اسمیل پیدا ہو جاتی ہے پسینے کی. اور یہ شریعت کو مطلوب و محبوب نہیں ہے کہ مسجد اسمیل سے آلودہ ہو، تو پھر بہتر ہے کہ جا کے غسل کر کے آ جائے، لیکن فنائے مسجد میں ہو، باہر نہیں ہو. اگر باہر کے لیے ٹھنڈک کے لیے غسل کے لیے باہر جائے گا تو اعتکاف فاسد ہوگا. اور یکسوئی کے لیے پردہ لگا تو سکتے ہیں، لیکن ایک تو ایک کمیٹی سے اجازت لیں تاکہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ ہو. دوسرا، وہ اس انداز سے لگائیں کہ جماعت قائم کرنے میں مخل نہ ہو. کہ آپ نے پردہ لٹکا دیا، اس کے آگے سے صفیں قائم ہو رہی ہیں تو یہ قطعی صف کا گناہ معتکف کے اوپر ہوگا. اس کو پردوں کو اوپر چڑھا دیں رسی پر، بالکل دیوار سے ہی لائن بننی چاہیے. اور اس کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہ گھیریں، لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنے. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ یہ یکسوئی کے لیے نہیں ہوتا، اپنی ایکٹیویٹیز چھپانے کے لیے ہوتا ہے. لیٹ گئے، موبائل یوز کر رہے ہیں تو پردہ ڈال دیا تاکہ پتہ نہ چلے. لوگ سمجھ رہے ہیں تہجد پڑھ رہا ہے، اندر ٹک ٹاک چل رہا ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، واقعی یکسوئی مقصود بھی ہو. ٹھیک ہے جناب. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی. سوال بتائیے. آواز آ رہی ہے؟ جی آپ سوال بتائیے. آواز آ رہی ہے. ہاں، چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا سیان بھی چھوٹا ہے. اس سیان کے دیوار پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا کرسی ڈالنی ہوگی؟ اچھا جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی بس صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں انہیلر یوز نہیں کر سکتے. اس میں لیکوڈ دوا ہوتی ہے جو اندر جائے گی، اور فقہ حنفی کی روشنی میں کوئی بھی شے منہ یا ناک کے ذریعے اندر جائے گی، بشرطے کہ اس سے بچنے میں شدید دشواری نہ ہو تو وہ فساد کا سبب بنے گی. شدید دشواری جیسے روڈ کے اوپر ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، دھواں وہی جاتا ہے، سب کچھ وہ معاف ہے. لیکن انہیلر میں تو بعد جان بوجھ کر ہم قصداً اندر دوا لے کے جاتے ہیں، لہٰذا یہ فاسد کر دے گا. اب اگر کوئی ایسے بھائی ہیں کہ ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہے، بھائی یا بہن، تو وہ انہیلر یوز کر سکتے ہیں. روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن باقی دن کو مثل روزہ دار کے گزارنا واجب ہے اور بعد میں اس کی قضا رکھ لی جائے. اور یہ بہن نے فرمایا صحن میں دیوار پر نماز، اب بہت چوڑی کوئی دیوار ہوگی جس پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے وہ نماز پڑھ لیں. لیکن عورت کے لیے افضل یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ صحن کے بجائے برآمدے میں اور برآمدے کے بجائے اندر کمرے کے اندر نماز پڑھے حتی الامکان. ہاں، اگر گرمی ہے یا لائٹ گئی ہوئی ہے، خوف ہے اور باہر بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر باہر بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی، میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب نماز پڑھواتے ہیں اپنے امام صاحب تو وہ علم شریف ضرور پڑھتے ہیں، کیا اس کے پیچھے ہم علم شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں یا بالکل چپ کر کے کھڑے ہو جائیں؟ دوسرا، ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں کچھ نہیں پڑھا جاتا تو امام صاحب پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ہم چپ کھڑے رہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ حدیث شریف یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو سورہ جو الحمدللہ رحمان رحیم نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی مصطفیٰ، کیا کہیے گا؟ جی آپ نے صحیح سنا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ ہے حدیث پاک میں۔ لیکن یہ دو چیزوں کے لیے ہے، ایک امام کے لیے ہے اور دوسرا منفرد آدمی کے لیے حدیث ہے۔ اور اگر آپ مقتدیوں کے لیے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ امام کو اس حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، مقتدیوں کو خاموش رہنا واجب ہوگا کیونکہ امام کی قراءت مقتدیوں کے لیے ہے، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں پھر وہ حدیث متوجہ ہوگی کہ سورہ الحمد کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہاں بھی آپ کو پڑھنی ہوگی۔ تینوں اپنی اپنی جگہ قرینے سے ہیں، تو لہٰذا امام کے پیچھے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سورہ فاتحہ یا سورت ملانا گناہ ہوتا ہے، خاموش رہنا واجب ہے۔ اور ظہر اور عصر میں امام قرات کر رہے ہوتے ہیں لیکن سری ہوتی ہے، وہ اپنے کان تک آواز پہنچا رہے ہوتے ہیں، آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، چونکہ حکم سرکار کا مطلقاً ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو یہ پانچوں نمازوں حتیٰ کہ جمعہ عیدین سب کو یہ کفایت کرے گا، امام کے پیچھے خاموش رہنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھ سے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اعتکاف میں وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں اور صرف اسی کو فوکس کرنا چاہتا ہوں، دیگر ذکر و اذکار اگر میں نہ کر پاؤں تو کیا کوئی اس میں میرے اعتکاف پر کوئی وہ تو نہیں ہوگا؟ لیکن فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن طبیعت انسانی تقریباً یکساں ہی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی چیز کو اختیار کرنے سے ایک وقت آتا ہے کہ طبیعت کوفت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حکمت الہیہ دیکھیں کہ اس نے مختلف عبادات کا تصور ہمیں دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ یہ ضرور کریں، ترجمہ تفسیر سے آپ پڑھیں، کوئی حدیث کی شرح پڑھیں، کوئی فقہ کتاب پڑھیں، اس کے علاوہ پھر عبادات اختیار کریں، قضا نمازیں ہیں، نوافل ہیں، تاکہ تنوع پیدا ہو اور آپ کا نفس دلچسپی کے ساتھ عبادت کی طرف مائل رہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ ایک بینک میں میرا ایک سیونگ اکاؤنٹ اوپن ہے، میں وہ یوز کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ جمع کرواتے ہیں تو آپ کو منتھ میں 500 روپیہ یا 600 روپیہ پروفٹ آئے گا، تو میرا وہ پروفٹ لینا کیسا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو آخری سلام پھیرتے ہیں وہ کیسے پھیرتے ہیں؟ بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے تینوں سوالات کو۔ جی صاحب۔ جی، سیونگ اکاؤنٹ اگر اسلامک بینک میں نہیں ہے تو پھر حاصل ہونے والا پروفٹ حرام ہے، سود ہے، اس سے بچیں۔ اسلامک بینک کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو مداربہ اکاؤنٹ کہلاتے ہیں، یعنی بینک آپ کو ایک بزنس پارٹنر بناتا ہے، آپ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں، سونے والا پارٹنر، اور وہ ورکنگ پارٹنر ہوتے ہیں، کام کرنے والا، اور جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ کو حصہ دیا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ اور دوسرا، اچھا بعض بینک کہتے ہیں کہ یہ نفع نقصان ہوتا رہتا ہے اس لیے جائز ہے۔ نفع نقصان ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل تو جس شرط کے اوپر وہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا گیا وہ دیکھی جاتی ہے، اور وہ ہم نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے مرد کی، بہتر یہ ہے کہ پوری سلس والی پہنی جائے، لیکن اگر ٹی شرٹ میں کوئی بچہ پڑے گا تو یہ ہمارے ہاتھ ستر کے اندر داخل نہیں ہے، اور اب ہمارے عرف میں اس طرح کی ٹی شرٹ پہننا کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے، اس کو پہن کے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں سب کچھ، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ پوری آستین والی قمیص پڑھی جائے۔ جنازے میں سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیریں گے، بعض باندھ کے کرتے ہیں جیسے بچے نے کہا، بعض ادھر پھیریں گے تو ایک ہاتھ چھوڑیں گے، پھر دوسرا، یہ خلاف سنت ہے، دونوں ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھیرا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن ہے، وہ باہر سے جو ہے پیسے بھیجتی ہیں، زکوٰۃ کے نہیں، ایسے ہی مدد کے جو بھیجتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جس کو بھی چاہے دے سکتی ہو، تو کیا میں اپنے بھائیوں کو یہ دے سکتی ہوں؟ ان کی جاب نہیں ہے، ان کے چھوٹے بچے ہیں اور بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ جی سر، ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، بتائیے گا سوال۔ وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں بھائی جان، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ جی جناب۔
بالکل جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مجھ سے جی یہ دیکھیں کزن اگر ان کو بھیجتی ہیں یہ بھائیوں کی بالکل مدد کر سکتی ہیں. جیسے کہا ہے کہ جاب نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ مستحق ہیں, ان کو دیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں ذرا بھی یہ گمان کرتی ہیں کہ بھائی ان مدد کی وجہ سے معاذاللہ نکمے پن کی طرف آ رہے ہیں کہ اب تو مل ہی رہا ہے, چھوڑو کون جاب کرے, پھر ایسے کوئی مدد کرنا بالکل غلط ہوتا ہے. انہیں کام کرنا چاہیے, کوئی نہ کوئی جاب کرنی چاہیے. اور جاب یہ نہیں کہ میری ایگو ہرٹ ہوئی اگر میں یہ کم تنخواہ پہ کروں, یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں, نہیں میری ایجوکیشن بہت اچھی ہے, مجھے زیادہ سیلری والی چاہیے, چھوٹی سیلری والی کرتے ہی نہیں ہیں, یہ بھی غلط ہے. ایسا شخص بھی مستحق مدد نہیں ہے کہ وہ خود کر سکتا ہے, کفیل ہے, وہ کفالت کر سکتا ہے, اس کو وہی جاب کرنی چاہیے. اگر یہ تمام شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو بھائیوں کی امداد کرنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. سر مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ فطرانہ اگر ہم اپنے بھائی کو دے دیں تو فطرانہ ہو جائے گا ہمارا, کیونکہ ان کا کام وغیرہ بھی نہیں ہے اور ان کو مطلب بیمار بھی رہتے ہیں, تو 2 بچی ہیں, تو ہم نے کہا کہ فطرانہ سب بہن بھائی مل کے ان کو دے دیں ہمارا. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ آپ کا. اچھا ایک سوال اور بھی آیا تھا, ایک صاحب نے کہا کہ میں پچھلی مرتبہ اعتکاف میں تھا تو وہاں دوستوں نے سیلفی بنانے کی کوشش کی, میں نے سختی سے منع کیا تو میں ایک ناراضگی ہو گئی. خدا نہ خواستہ ایسا کچھ سچویشن ہو جائے اعتکاف میں تو کیا سیلفی وغیرہ بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں مسجد جو ہے وہ اس کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے, لیکن آج کل ہمارے یہاں یہ عرف جاری ہو گیا ہے, مسجدوں میں بھی ہو رہا ہے. تو اگر اس کا ادب پامال نہ ہو, جیسے فنا مسجد میں جا کر بنوا لیں آپ, یا مسجد کے الگ صحن کے اندر کھڑے ہو کے ذرا ایسی جگہ پہ, احاطہ مسجد کے اندر خاص جو ہال ہوتا ہے اس میں نہ کریں کہ بالکل ہی پھر وہ اکھاڑا سا بن جاتا ہے, بالکل ایک جیسے کوئی شادی ہال کے اندر آپ یہاں سیلفی بنا رہے کوئی وہاں, تو یہ احترام مسجد کے بالکل خلاف ہے, اجتناب کرنا چاہیے. اور نہ بنانا ہی سب سے افضل ہے. کیوں بنا رہے ہیں آپ وہاں کھڑے ہو کے حکم, یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اعتکاف میں ہوں. اپنی عبادت کو تو چھپانا لازم ہے, نہ کہ آپ اس کو دکھا دکھا کے دنیا میں کیش کر لیں اور میدان معاشر میں سے شرمندگی رسوائی کے علاوہ کچھ نہ ہو, تو مناسب نہیں ہے. فطرہ سگے بھائی کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جس طرح زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے یہی فطرے کا مصرف ہے, اور جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو فطرہ دے سکتے ہیں. تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں یعنی مالک نصاب نہیں ہے تو فطرہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, 2 مزید کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال ہے کہ خواتین کا جن ناپاکی کے ایام میں جو روزہ رکھنا منع ہوتا ہے کہ بعد میں اس کی قضا دینی ہوتی ہے, اور دوسرا سوال ہے غسل کا طریقہ بتائیں. ٹھیک ہے, ایک اور عشاء کی آخری 5 نمازوں میں یعنی کہ وتر اور 2 نفل میں صرف فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص ہی پڑھ سکتے اور کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے, اس بارے میں بتائیں. جی شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی جناب آواز آ رہی ہے, سوال بتائیے گا. میرا سوال ہے کہ مرد حضرات کا گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ابھی میں اس طرح چل نہیں پاتا نا, بیٹھ کے میں نماز پڑھتا ہوں, اس صورت حال میں کیا میں کر سکتا ہوں؟ اور ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ میں آن لائن کام بھی کرتا ہوں تو ساتھ میں اپنا کام جاری کر سکتا ہوں یا بالکل وہ چھوڑ کے مجھے کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی بس صاحب. جی اگر حیض کے دنوں میں روزے آ جاتے ہیں تو ان کی بعد میں قضا ہوتی ہے, نماز معاف ہوتی ہے, روزوں کی قضا کرنی ہوگی. اور غسل کا طریقہ یوٹیوب پہ جائیں, لکھیں غسل کا طریقہ بائے مفتی اکمل, پورا طریقہ انشاءاللہ وہاں پر آ جائے گا. اس کے علاوہ میں بہنوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام ضرور لے لیں. یہ بیسٹ بک ہے, عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ یہ گھر میں پاکی ناپاکی کے مسائل چلتے رہیں گے اور آخرت میں مردوں کا وبال بھی عورتوں کے اوپر ہوگا. سرپرستوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے. اور یہ کسی نے بالکل غلط بچی کو کہا کہ وطر اور آخر کے جو نوافل ہیں ان میں صرف سورہ اخلاص پڑھنی ہے, بالکل نہیں, وہی جیسے عام روٹین ہوتا ہے اس کے مطابق. ہاں اگر کوئی سورہ اخلاص سے محبت کی وجہ سے اس کو اختیار کر لیتا ہے کہ میں اسی کو پڑھوں گا, تو صحابہ نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایک صحابی تھے وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. سرکار نے ان کو بلایا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے سورت سے محبت ہے. سرکار نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے. اور اعتکاف مرد کا گھر میں نہیں ہو سکتا, آپ چاہے ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھی ہیں آپ ویسے ہی مطلب یکسوئی سے عبادت کریں, لیکن اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے, مرد کے گھر میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے قبلہ, جزاک اللہ. بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے بہت سے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے. اسی طرح آپ شامل رہیں, آپ کے مسائل کے حل کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں اور آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور قبلہ مفتی صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت کا, جس میں آج ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو